اس وقت یہ بائک میں آپ کے سامنے ایک ایچ ایچ او کٹ انسٹالڈ ہے جس کا کہ میں یہاں ریویو پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایئر فلٹر میں جو ہے آلٹر کر کے جو ہے انسٹال کیا ہوا ہے، اور پلس یہاں پر آپ کو جو ہے ایک برج ریکٹیفائر نظر آ رہا ہوگا، اور وائر ہے جو کہ کوائل کڑے کی طرف جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا یہاں پہلے تو بائک کے بیسک الیکٹریکل سسٹم کی بتائیں گے، پھر ایچ ایچ او کٹ کیسے کام کر رہی ہے، پھر ایچ ایچ او کٹ کے آؤٹ پٹ پنک وائٹ وائر کی صورت میں اور یلو وائر ان صورتوں میں کیسی رہی، پلس ہم ہائی ایمپیئر کار بیٹری سے دیکھیں گے کہ اس کے کتنے آؤٹ پٹ رہتی ہے، اور پلس اگر ہم اس کو 24 وولٹ 1 ایمپیئر کے اڈاپٹر سے دیکھیں تو کتنا آؤٹ پٹ آتا ہے، اور آخر میں ہم کنکلوژن پیش کروں گا کیونکہ کٹ بیسکلی ڈی سی پہ چل رہی ہے۔ یہاں پر جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ برج ریکٹیفائر جو ہے اس کو اے سی آؤٹ پٹ جو کہ کوائل کڑے سے آتی ہے اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہاں کوائل کڑے سے ہمیں اے سی کرنٹ آتا ہے، بیسکلی یہ پائپ ہے جہاں سے آؤٹ پٹ چیک کریں گے اور یہ پانی میں ببلز بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ برج ریکٹیفائر ہے، گاڑی میں بائک میں بھی ایک برج ریکٹیفائر ہوتا ہے جو کہ کوائل کڑے کے جو ہے وولٹس آتے ہیں ان کو کنورٹ کرتا ہے، اور یہ تار کوائل کڑے کی طرف جا رہی ہے جو کہ بیسکلی وہاں پر ابھی ہم نے پنک وائر سے کنیکٹ کیا ہوا ہے 70 میں، یہ وائٹ وائر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک یلو وائر ہے جو کہ ہیڈ لائٹ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی تاریں جو ہیں برج ریکٹیفائر کی طرف جاتی ہیں جو کہ ان کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے بائک بیٹری کو چارج کرتا ہے، پلس اور بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے، اور ہیڈ لائٹس بھی کو بھی پاور دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یلو وائر جو ہے اس کے وولٹس سیم ہی ہوتے ہیں جیسے پنک وائر سے ہوتے ہیں، لیکن جو ایمپیئر ہیں وہ پنک یا وائٹ وائر کے 3 ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اگر ہم پنک وائر سے اگر ہم بیٹری چارج کریں تو ہماری بیٹری صحیح سے چارج ہوگی، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یلو وائر اور پنک وائٹ وائر سے ہمارے آؤٹ پٹ میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ وولٹ میٹر ہے میرے پاس، وولٹ میٹر میں کنیکٹ کروں گا وائرس کے ساتھ۔ اس وقت میں وولٹ میٹر جو ہے اس کو اے سی پہ سیٹ کروں گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اے سی وولٹس پہ سیٹ ہوا ہے، اور بائک کو سٹارٹ کر کے ہم اس طرح سے اس کا آؤٹ پٹ چیک کریں گے۔ بائک سٹارٹ ہے، اس وقت یلو وائر کا آؤٹ پٹ آئیڈل پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت سٹارٹ کی ہے، تھوڑا سا ریس ہے اس وقت بائک کی، تو اس وقت اس کی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اے سی میں آؤٹ پٹ ہے اس وقت جو ہے بائک کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم پنک وائٹ وائر کی آئیڈل پہ آؤٹ پٹ دیکھیں جو کہ تقریباً 6 وولٹ ہے، اس وقت آئیڈل ہے، ریس دیں گے تو بڑھ جائے گی۔ اچھا، اب آئیڈل پہ اگر میں اس کو یلو وائر سے کنیکٹ کر کے دیکھوں تو آؤٹ پٹ کیا ہے، تو وہ بھی تقریباً 6 وولٹس ہی ہیں، سیم آؤٹ پٹ ہے دونوں وائر کی، صرف ایمپیئر کا فرق ہے، کیونکہ اگر پنک وائر سے بیٹری چارج کریں تو ہماری بیٹری جلدی چارج ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں یلو وائر کے آؤٹ پٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سیم ہی ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہے پنک وائر سے ہمیں جو ہے ایکسلریشن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے وولٹس کتنے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی ریس دیتے ہیں، تو اگر ہم ریس کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے وولٹس بڑھ کے 15 سے اوپر چلے جاتے ہیں، جو کہ میں نے آبزرو کیا کہ 24 وولٹ تک بھی چلے جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں صورتوں میں، بھلے وہ یلو وائر ہو یا پنک یا وائٹ وائر ہو۔ اب آؤٹ پٹ ہم دیکھیں گے ببلز میں کتنا ہمیں آؤٹ پٹ مل رہا ہے۔ اس وقت آپ ببلز دیکھ رہے ہیں آئیڈل پہ، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے ببلز اب نظر آ رہے ہیں آپ کو پنک وائرس کی صورت میں۔ اب ریس دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے ببلز ہماری بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہمارے وولٹس بھی ہم اگر دیکھیں وولٹ میٹر پر تو وہ بھی بڑھ رہے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ببلز آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم وولٹ میٹر پہ دیکھیں تو وولٹ میٹر پہ بھی تقریباً وولٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں 15 یا 20 وولٹ سے بھی اوپر چلے گئے جب ہم ریس دی۔ اب ہم آؤٹ پٹ دوسری وائر کا دیکھتے ہیں، یعنی کہ یلو وائر کا۔ اب یلو وائر ہم نے لگائی ہے، جبکہ اور آؤٹ پٹ کے لیے ہم کنیکشن دیکھ رہے ہیں۔ یلو وائر میں ہم دیکھیں آئیڈل پہ تو ہمارے پاس جو ببلز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر ہم ببل دیکھیں تو وہی تقریباً سیم ہی ببلز کا آؤٹ پٹ ہے جو ہمارے پاس پہلے تھا، یعنی کہ پنک وائٹ وائر کی صورت میں۔ ریس پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ابھی ببلز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اور تقریباً اسی ریٹ پہ جس ریٹ پہ کہ پہلے پنک وائر، یعنی کہ دونوں میں سیم وولٹس اور آؤٹ پٹ بھی سیم ہے، بھلے وہ پنک وائر ہو یا یلو۔ ان ایدر کیس ہمارے پاس آؤٹ پٹ سیم آیا ہے، اور ببلز کا بھی ایک دفعہ پھر ویریفائی کرتے ہیں، اور تقریباً دیکھیں 25 وولٹس تک ہمارے پاس جو ہے ہمیں ریس کنڈیشن پہ ملا ہے۔ اصل میں یہاں برج ریکٹیفائر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے بیٹری کے حساب سے 24 وولٹ پہ کر دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کتنے وولٹس آ رہے ہیں، یہ مین چیز ہے۔
بیٹری تو ہماری ظاہر 12 وولٹس کی ہی ہے. تو یہاں اب ہم اس کو جو ہے ہائی ایمپیئر کار بیٹری کے ساتھ چارجنگ کنڈیشن میں اس کا دیکھیں گے. اس کے آؤٹ پٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے بیٹری جو چارج ہو رہی ہے جیسے گاڑی میں چارج ہوتی ہے، اب ہم نے یہ بیٹری کنیکٹ کی ہوئی ہے اور 14.5 وولٹ پہ جو HHO کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے جیسے بائک میں اسی وولٹ پہ یعنی 14.5 وولٹ پہ جو آؤٹ پٹ ہمیں مل رہا تھا. یعنی کہ آؤٹ پٹ مطلب کار کے ساتھ ہو یعنی کہ ہائی ایمپیئر کے ساتھ ہو تو یا لو ایمپیئر کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہاں پر ہم نے جو ہے صرف وولٹ سے میٹر کر رہا ہے کیونکہ یہاں بیٹری کا ایمپیئر کافی زیادہ ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس آؤٹ پٹ اتنا خاص نہیں آیا. اب ہمارے پاس 24 وولٹ 1 ایمپیئر کا اڈاپٹر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 24 وولٹ 1 ایمپیئر. اچھا، اب اس کے ساتھ ہم لگا کے ہم نے دیکھا ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے، تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس کافی تیز آؤٹ پٹ ہمیں مل رہا ہے HHO کا. آلدو کہ ہمارے پاس ایمپیئر بہت کم ہے کیونکہ یہ جو 24 وولٹ کا اڈاپٹر ہے بہت زیادہ ایمپیئر کا نہیں ہے، لیکن 24 وولٹ چونکہ وولٹ زیادہ ہوئے ہیں سو 22 نظر آ رہے ہیں، اصل میں 24 ہیں تو 2 وولٹ کنزیوم ہوئے. پلگ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا بہتر ہے. جو کنکلوژن یہاں سے ہم ڈرا کرتے ہیں وہ کچھ ایسے ہے کہ بھی آپ بھلے پنک وائر یا وائٹ وائر میں سے کوئی بھی لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. زیادہ وولٹس ہوں گے تو زیادہ آؤٹ پٹ ہوگا. 15 to 20% ہمارے پاس انکریز فیول اکانومی میں ضرور ملا ہے وتھ کرنٹ سیٹ اپ، بٹ اگر ہم یہاں بک بوسٹ کنورٹر لگائیں جو کہ 12 وولٹ 24 وولٹ کا ہے تو ہمیں